السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں نہ کریں کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن آج کا ویڈیو آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت اہم موضوع میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ موضوع یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو مخرج سے نہیں پڑھتے یا جن کو امامت کرنے کا بہت ہی شوق ہے، وہ ضرور اس بات کو سنیں۔ یہ ویڈیو جو ہے جو عالم حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، یا جو حافظ ہیں، قاری ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی مطلب اس میں غلطیاں کرتے ہیں ان کو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ دماغ میں یہ بات آنا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جاتے لیکن کوئی گناہ کر کے تو نہیں آتے، کیونکہ ہم اللہ کی تعریف کرنے گئے اور وہاں یہ پتہ چلا کہ ہم تو تعریف کی جگہ برائی کر کے چلے آئے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو آئیے سیکھتے ہیں۔ آج ایک اہم مسئلے پہ آپ کی طرف متوجہ ہوں میں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد، یہ قرآن کی سورہ فاتحہ کی شروعات ہو رہی ہے کہ الحمد، بڑی حیث سے پڑھنا چاہیے ہم کو، اور کسی نے پڑھ دیا الحمد، الحمد اور الحمد۔ اگر چھوٹی حیث سے آپ نے پڑھ دیا تو بڑی حیث سے پڑھا تو ہو گیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اگر آپ نے چھوٹی حیث سے پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پرانا ہونا۔ الحمد کا مطلب پرانا ہونا۔ ٹھیک اسی طرح آپ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین۔ عین اگر آپ نے نہیں نکالا، اگر آپ نے عین نکال دیا تو یہ ہوا عالمین، تمام عالم۔ اگر آپ نے عین کی جگہ عالمین کہہ دیا، اس کا مطلب ہوتا ہے دکھ دینے والوں کا پالنہار۔ تو نماز پڑھنے گئے کوئی گناہ کر کے تو نہیں آ رہے ہیں نا، یہی پتہ کرنا ہے۔ تو لوگ کہتے پڑے زمانے میں کہ نقطے سے خدا جدا ہو جاتا ہے، اسی بات کو میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور قرآن میں آگے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد عین، نعبد عین، اگر عین کی جگہ آپ نے یہ پڑھ دیا نعبد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جنگلی بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے کہہ دیا نعبد تو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور آپ نے کہہ دیا نعبد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگلی بنے ہوئے ہیں۔ تو کہیں نماز پڑھنے گئے نیکی کے لیے کوئی گناہ کر کے تو نہیں آ رہے ہیں، بس اسی طرح میرا اشارہ ہے۔ اور تو میرے کہنے کا مطلب ہے عین کی جگہ الف آپ نے استعمال کر دیا نعبد، اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگلی بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم نیکی کمانے گئے کوئی گناہ تو کر کے واپس نہیں لوٹے؟ پھر اسی طرح ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین پہ بات کر رہا ہوں میں، نستعین۔ اگر آپ نے عین نکالا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم تم سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا نستعین، نستعین حمزہ سے آپ نے کہہ دیا یا الف سے کہہ دیا، اس کا مطلب ہوا ہے کہ اللہ ہم تھک جاتے ہیں، یا اللہ ہم تھک جاتے ہیں۔ تو امامت کے شوق رکھنے والوں ذرا سا دھیان رکھیے گا کہ کہیں آپ امامت کرنے جا رہے ہیں اور گناہوں کا بوجھ لے کے واپس تو نہیں لوٹ رہے ہیں، کیونکہ نقطے سے خدا جدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم عالموں کو اور قاریوں کو قرأت، تجوید، مخرج، مخارج، یہ تمام جو ہے چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ قرآن میں کوئی غلطی اور معانی میں کوئی غلطی نہ نکلے۔ الفاظ کے غلط استعمال سے معانی غلط ہو جاتے ہیں۔ اور آگے چلیے، آگے ہے انعمت، انعمت علیہم ہے، انعمت عین سے۔ اگر اس کی جگہ آپ نے انعمت کہا، یعنی عین کی جگہ حمزہ یا الف کا استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن پر تو آہستہ رویا۔ انعمت، جس پر تو آہستہ رویا۔ اور آپ نے صحیح پڑھا انعمت، تو اس کا مطلب ہوا جس پر تو نے انعام کیا یا اللہ۔ تو میرے ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ قرآن کو صحیح مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ آپ پڑھنا سیکھیے۔ ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے، واجب ہے کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ
پڑھنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے کہ اللہ کا قرآن صحیح صحیح پڑھنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں، ہمارے ذہنوں میں برکت عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔